السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ مولانا فضل الرحمان کی تحریک جو کہ کاروان آزادی مارچ سے شروع ہوئی اور آج انہوں نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم حکومت کو دیتے ہوئے وارن کیا اور اپنے اس آزادی مارچ کے جلسے کو دھرنے میں بدل لیا۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا وہ عمران خان کا استعفیٰ لے پائیں گے؟ کیا اس ساری صورتحال میں عمران خان کو پریشر میں آ کر استعفیٰ جمع کروا دینا چاہیے یا نہیں؟ مولانا صاحب غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم آج تجزیہ لیں گے سینئر صحافی اور پی ٹی آئی کے سب سے بڑے سمجھے جانے والے ناقد سلیم صافی صاحب سے۔ صافی صاحب بہت شکریہ ڈیلی پاکستان کو ٹائم دینے کا۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج آپ دھرنے میں گئے کیوں؟ آپ میرا انٹرویو کر کیوں رہے ہیں اور یہ آپ نے یہ کمنٹس کیوں دیے کہ پی ٹی آئی کے سب سے بڑے ناقد؟ سر سمجھا جاتا ہے نا آپ کو ہر طرف سوشل میڈیا پر، کیونکہ ہم کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہر طرف جانے میں تو ویسے بھی بظاہر تو آپ کو بھی شریف آدمی سمجھا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ شریف آدمی ہیں۔ آپ نے اس وقت شاید یہ طے نہیں، لیکن جب ایم اے کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، تو سب سے زیادہ ناقد میں ان کا سمجھا جاتا تھا، سب سے زیادہ انتقامی کارروائی ان کی حکومت نے میرے خلاف کی تھی۔ پھر جب این پی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، اس وقت میں وہاں کا رپورٹر تھا، تو میں جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو میں 5.25 سال بعد سی ایم ہاؤس گیا۔ این پی والے اتنے میرے شدید مخالف تھے، اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ جی آپ کو تو صرف ہم پہ تنقید نظر آ رہی ہے۔ زرداری صاحب کے دور میں ان کو یہ شکایت ہوتی تھی، آج کل وہ حکمران ہیں۔ اور دوسرا، میں ذرا ایک خود سر سا آدمی ہوں، قبائلی وہ اس کا، تو میں یہ اسکرپٹڈ جرنلزم کے حق میں بھی نہیں ہوتا، اسکرپٹڈ سیاست کے حق میں بھی نہیں ہوتا۔ تو عمران خان صاحب بدقسمتی سے ایک تو خیبر پختونخوا میں حکمران بھی تھے اور یہاں پہ اپوزیشن میں تھے، لیکن اسکرپٹڈ سیاست کر رہے تھے، تو اس لیے ذرا ان پہ میری کرٹیسزم زیادہ تھی۔ پھر آج آپ دھرنے میں کیوں گئے یہ بتائیں نا۔ آپ کیوں آئے ہیں لاہور سے؟ میں لاہور سے تو دھرنے کی کوریج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں بھی کوریج کے لیے گیا تھا۔ اچھا، تو آپ پی ٹی آئی کی کوریج کرنے کیوں نہیں گئے؟ میں اس میں بھی گیا تھا، آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ آپ جلسے میں سٹیج پر گئے؟ کہ عمران خان سے جس طرح میں ادھر مولانا سے پہلے ملتا رہا، تو 14 اگست کو خان صاحب کا مارچ شروع ہوا تھا، 12 اگست 2014 کو میں ان سے ملا تھا۔ تو یہ تاثر کیوں دے رہی ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کہ آپ جو ہیں ایک پارٹی بن کر وہاں پر گئے؟ شو آف تو یہی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر ہر طرف۔ وہ تو بہت کچھ کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ان کی کتنی باتیں سچ ثابت ہوئی، اپنے پیار سے سب کو آپ اپنا بنا لیتے ہیں، تو ان کو بھی بنا لیں، دست شفقت رکھ دیں۔ یہ آپ کو اس سے زیادہ کس کو علم ہے کہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی میں دوست میرے ہیں، اور بڑے گہرے دوست ہیں۔ گہرے دوست ہیں۔ اچھا، مولانا صاحب نے کہا ہے کہ وہ نہ صرف آپ کے دوست، سب سے بڑے دوست عمران خان صاحب سے استعفیٰ لیں گے، بلکہ جو آپ کے چھوٹے دوست بھی ہیں ان کی کابینہ کے، اب ان کو بھی استعفیٰ دینا پڑے گا۔ تو کیا مولانا صاحب کا مطالبہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، مولانا صاحب کا کیس عمران خان صاحب کے کیس کی بنسبت بہت جینون ہے اور جائز ہے۔ مثلاً یہ انتخابات جب ہوئے تو اس وقت جسٹس سردار رضا چیف الیکشن کمشنر تھے، جو بنیادی طور پر میں اس کو کہتا ہوں جسٹس ارشاد حسن خان پارٹ 2۔ اچھا، اس وقت چیف الیکشن کمشنر تھے ہمارے، کون تھے میں نام ان کا بھول گیا، جس کی تقرری پہ عمران خان صاحب نے بھی اتفاق کیا تھا اور باقی اپوزیشن جماعتوں نے بھی۔ دوسرا، ان انتخابات کے بارے میں بھی باقی اپوزیشن جماعتوں کی ایفس اینڈ بٹس تھی، لیکن ان کے بارے میں وہ ایکسٹریم اوپینین صرف عمران خان صاحب کا تھا، باقی اپوزیشن جماعتوں کا نہیں تھا۔ جب عمران خان صاحب دھرنے کے لیے آ رہے تھے تو طاہر القادری صاحب کے سوا کوئی سیاسی جماعت ان کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ حکومت کی مخالف جماعتیں پیپلز پارٹی اور این پی وغیرہ بھی نواز شریف کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں، اس کو پی ٹی آئی کے سوا تمام سیاسی جماعتوں نے مسترد کیا ہے، حتیٰ کہ اس کو مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی مسترد کیا ہے، اس کو حکومت کے حمایت کرنے والے اختر مینگل صاحب نے بھی داندلی کا الزام لگایا ہے، اس پہ ایم کیو ایم جو حکومت میں شامل ہے انہوں نے بھی داندلی کا الزام لگایا ہے۔ اور سب سے ان ایکسپیکٹڈ اس وقت کے جو نتائج تھے وہ پہلے سے سرویز کے مطابق تھے۔ اس مرتبہ کے نتائج، مثلاً میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں درجنوں کی تعداد میں کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز اپنی حکومت میں بلدیاتی انتخابات میں یونین کونسل ہار گئے تھے،
وہ MNA بن گئے باری اکثریت کے ساتھ. تو یہ دھاندلی الیکشن کمیشن نے کیوں کروائی ہے بتائیں نا. ابھی ایک اور اس پہ جو ہے قوم کے وسیع تر مفاد میں جو کچھ ہوا ہے، قوم کے وسیع تر مفاد میں ہوا ہے. وہ پھر یہ تھا کہ ان کے پاس عدلیہ کا رستہ تھا. اس وقت کی عدلیہ کی کریڈیبلٹی بنسبت زیادہ تھی. ٹھیک، اس وقت عمران خان صاحب اپنا کیس میڈیا پہ بھی لڑ سکتے تھے. 24 گھنٹے میڈیا پہ وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے اپوزیشن والے بھی. مولانا فضل الرحمان پہ تو میڈیا کا رستہ بھی بند کر دیا گیا تھا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولانا کا کیس ان کی بنسبت جائز اور جینون ہے، لیکن ہم یو ٹرن لینے والے نہیں ہیں. جس طرح اس وقت کہتے تھے کہ احتجاج عمران خان کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینا، نظام زندگی مفلوج کرنا اور غیر قانونی کام کرنا وہ ناجائز ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی یہ کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینا. سر قانون کہاں ہاتھ میں لیا ہے؟ ایمبولینسز جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر رستے دیے گئے. ہم خود لاہور سے اسلام آباد تک دھرنے میں آئے، ایک جو ہے وہ کانچ تک نہیں ٹوٹا، کچھ شیشہ نہیں ٹوٹا، پرامن تو تھا. نہیں، اسی لیے تو آج میں نے ادھر مولانا صاحب سے ملاقات میں بھی ان سے یہ عرض کی، اور اب آپ کی توسط سے بھی ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مولانا اپنے کارکنوں کو اسی طرح پرامن رکھیں، اسی طرح نظم و ضبط کو قائم رکھیں، اسی طرح قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں، اسی طرح جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں پہ قائم رہیں، وعدوں کو نہ توڑیں، سول نافرمانی کے اعلانات نہ کریں، ٹی وی اسٹیشنوں پہ حملے نہ کروائیں، ٹی وی اینکرز کی بے عزتیاں نہ کروائیں. جس طرح اس وقت مولانا صاحب کو کہا آپ نے سارا. یہ میں نے مولانا صاحب کو مختصر الفاظ میں، مولانا صاحب کو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ مولانا فضل الرحمان رہیں، عمران خان نہ بنے. اور JUI والوں کو ہم کہتے ہیں یہ نہیں، آپ یہ تنقید کس پہ کر رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھا دیں تھوڑا سا. نہیں دیکھیں، آپ پتہ نہیں اس وقت بچے تھے. سمجھا آپ سارا کچھ مولانا کو رہے ہیں. وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ کہنا تھی نو تو سنانا نو نو، یعنی کہ بہو کو کہنا اور بیٹی کو سنانا. اس وقت شاید آپ بچے تھے، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے نا، یہ جس دفتر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے شیشے سارے ٹوٹے ہوئے تھے. پتھر آئے تھے، مجھے پتا ہے. روزانہ اس پہ پتھراؤ ہوتا تھا. ٹھیک، PTV میں لوگ گھسے تھے، سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ وہ کپڑے ٹانگ دیے گئے تھے. لیکن اس سے بھی بڑی بات کہ عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا، بل پھاڑ دو، جلا دو. تو اب مولانا سے ہم کہتے کہ بھئی آپ ہر بات 73 کے آئین کے تناظر میں کرتے تھے، تو اگر مولانا بھی سول نافرمانی کا اعلان کرتے ہیں تو پھر تو وہ ان میں اور عمران خان میں فرق نہیں رہ جائے گا نا. سر مولانا کے دھرنے میں جو ٹول پلازے سے گاڑیاں گزری ہیں، کسی نے ٹول ٹیکس ادا نہیں کیا، یہ بھی قومی خزانے کو ٹیکا لگا ہے. تو مراد صحیح صاحب نے انسٹرکشنز دی تھی، وہاں پر تو کوئی بندہ ہوتا ہی نہیں تھا. ٹول ٹیکس کے آفیسز کے تالے. یہ غلط کیا ہے، یہ غلط کیا ہے. حکومت کی غلطی ہے، لا اینڈ آرڈر تو انہوں نے امپلیمنٹ کروانا. حکومت کی بھی غلطی ہے. ہم نے تو ایک فوٹیج دیکھی تھی کہ جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب خود ٹول پلازے پہ ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے کارکنوں کو بھی بتانا چاہیے تھا اور ان کو ٹیکس دینا سر وہاں پر آفس میں کوئی نہیں تھا، وہ ٹول ٹیکس کو تالے لگے ہوئے تھے. ہم نے ایک ویڈیو بھی کیا اس کی. اچھا چلے، وہ مجھے خود براہ راست اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں یہی عرض بار بار کہتا ہوں کہ مولانا کا اب حکومت کا بھی امتحان ہے، لیکن حکومت سے زیادہ مولانا کا بھی امتحان ہے. مولانا کا دھرنا 126 دن کی بجائے یہ 252 دن پہ جائے گا یا 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، دھرنے میں بھی فرق ہوتا ہے. وہ دھرنا اس جگہ پہ ہو رہا تھا کہ جدھر حکومت وقت نے اجازت نہیں دی تھی، ریڈ زون میں ہو رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا، شاید اس وقت آپ بچے تھے، یاد نہیں ہوگا، لیکن عمران خان صاحب بار بار یہ اعلان کرتے تھے آپ پارا میں کہ میں نے چودھری نثار علی خان صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے. جس طرح اب مولانا کو مشروط یہاں آنے دیا گیا ہے، تو ان کے جلوس کو بھی مشروط یہاں آنے دیا گیا تھا، لیکن پھر انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا اور یہاں پہ آ گئے. اس لیے ہم مولانا سے کہتے ہیں کہ آپ عمران خان نہ بنے، اپنے وعدوں پہ قائم رہیں. نمبر 1، مذہبی کارڈ کا استعمال نہ کریں. مذہبی کارڈ کے استعمال نے ہمیشہ اس ملک کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور دین کو بھی پہنچایا ہے. سیاسی باتوں تک محدود رہیں اور پرامن سیاسی جدوجہد کے ذریعے اپنے مطالبات کو منوانے کی کوشش کریں. کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس کی وجہ سے ان کا ورکر یا قانون ہاتھ میں لے یا عام پاکستانی کی اور اسلام آباد کے عام شہری کی زندگی متاثر ہو. سر زندگی تو متاثر ہوئی. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم کنٹینر فراہم کریں گے مولانا صاحب کو، جگہ جگہ کنٹینر لگا دیے ہیں.
آپ کے آفس کے سامنے بھی کنٹینر لگا ہوا ہے. کنٹینر تو ہمیں ہر طرف اس وقت اسلام آباد کنٹینرستان بن گیا ہے، لیکن وہ کنٹینر کہیں نظر نہیں آیا جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب بھی یہ لوگ آئیں گے تو میں ان کو پیش کروں گا. پتہ نہیں وہ کنٹینر کہاں پہ ہے. اسی طرح انہوں نے کہا تھا میں ان کو کھانا کھلاؤں گا. تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ان کو روکنے کے لیے جو فنڈ مانگا ہے، کئی کروڑ روپے تو مانگے ہیں، لیکن ہمیں اس مت کا پتہ نہیں ہے کہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے بندوں کو کھانا کھلانے کے لیے وہ کتنا فنڈ مختص کیا ہے. ہاں البتہ یہ نیا پاکستان ہے، اس میں یو ٹرن لیڈر کے وصف سمجھے جاتے ہیں اور وعدے توڑنا بڑے لیڈر کی نشانی سمجھی جاتی ہے. سر عمران خان صاحب تو یہ بھی اپنے جلسوں میں کہتے تھے کہ اگر میرے خلاف میرے دھرنے کی تعداد سے زیادہ لوگ یا اس سے بھی کم لوگ آ جائیں اور میرے استعفے کا مطالبہ دیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو آپ کیوں نہیں دے رہے وہ؟ تو وہ ان کا قصور تو نہیں ہے، ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کی باتوں کو سچ مانا، ان پہ اعتبار کیا. اسی لیے تو بہت سارے لوگ آج کل اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ ان سے مولانا کے دھرنے کے بارے میں انٹرویو کر رہے ہیں. مولانا صاحب کے بارے میں مجھے بتا دیں. خود آپ ان کے بارے میں لقمے مجھے دے رہے ہیں اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ کسی اور کو رہا ہوں، سنا کسی اور کو رہا ہوں. ایسا میں نے بالکل نہیں کہا. آپ صرف مجھے آخر میں یہ بتائیں کہ دھرنا ختم ہوگا یا استعفیٰ آئے گا؟ آپ کی جو ہے اتنی صحافتی زندگی اور تجربہ کیا کہتا ہے؟ استعفے کبھی بھی دیے نہیں جاتے، استعفے لیے جاتے ہیں. ٹھیک، پھر دھرنوں کی بھی تاریخ ہمیں کچھ اور ہیں، لیکن ماضی کے دھرنوں میں اور اس میں ایک فرق ہے. ماضی کے دھرنے عموماً سکرپٹڈ ہوتے تھے، تو اس لیے سکرپٹڈ دھرنوں کے بارے میں ہم پیشن گوئیاں بھی کر سکتے تھے. مثلاً عمران خان صاحب کے دھرنے کے بارے میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو بتاتا تھا کہ فلاں تاریخ کو آپ لوگ پارا سے چلیں گے، فلاں تاریخ کو آپ لوگ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ وہ سکرپٹ کسی نہ کسی حد تک ہم تک بھی لیک ہو جاتی تھی. مولانا کا دھرنا چونکہ سکرپٹ کے نتیجے میں بننے والی سیٹ اپ کے خلاف ہے، اس لیے ہم پہلے سے پیشن گوئی نہیں کر سکتے کہ وہ ان کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم تو تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو جس رستے سے آتا ہے اسی رستے سے جاتا ہے. عمران خان صاحب اس رستے سے آئے ہیں جس سے شوکت عزیز آئے تھے. تو کچھ لوگوں کو ان سب کچھ کے باوجود بھی یہ امید ہے کہ شاید اسی رستے سے چلے جائے جس سے شوکت عزیز گئے تھے. سلیم صافی صاحب کی کھری کھری باتیں آپ نے سنی. ان کی رائے غلط ہے یا درست ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے. اس دبنگ تجزیہ نگار اور استادوں کے استاد سلیم صافی صاحب کے ساتھ اللہ حافظ.